بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی دز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں حضور سرور کائنات آقا نامدار سرور قلب و سینہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قدم بقدم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے اپنا لیکچر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکی تھیں، تو وہ آپ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس تشریف لے آئیں، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمارے پاس رہ لیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سمیٹ لیں۔ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں، میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ تو جب انہوں نے بار بار اس بات کا اصرار کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ مان گئیں۔ اب وہ اپنے بچے کو لے کر دوبارہ دیہات کے اندر بنو سعد کے قبیلے کے اندر چلی گئیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ اماں جان کیا وجہ ہے کہ میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی عبداللہ، بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا وہ صبح بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتے اور پھر واپس آ جاتے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے جو بچے تھے عبداللہ، شیمہ، انیسہ، ان میں سے کچھ بچے دوڑتے ہوئے آیا، انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز ہے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ سن کر دوڑی ہوئی گئیں حضرت حلیمہ سعدیہ، دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ایک جبرائیل تھے اور دوسرے میکائیل تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ دوسری روایات کے اندر ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا جو جسم اقدس سے نکالا، اور یہ وہ جگہ تھی جس کے ذریعے شیطان انسان کے جسم کے اندر اپنے اثرات داخل کرتا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک جل شانہ نے شیطانی اثرات سے محفوظ فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیں، اور وہ یہ فکر کرنے لگیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچوا دو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور مکہ کے بلائی وادی میں جب پہنچی تو وہ حیران ہو گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غائب ہو گئے۔ اور جب وہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی میرے ساتھ تھے، اور جب میں ادھر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غائب ہو گئے۔ یہ سن کر عبد المطلب جو کعبہ کے پاس کھڑے تھے، ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے، وہ تہامہ کی وادی میں تلاش کرتے کرتے انہیں درخت کے نیچے ایک لڑکا نظر آیا جس کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا تم کون ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت قد نکال چکے تھے، اور عمر مبارک بعض روایات کے مطابق 4 سال، بعض کے مطابق 5 سال، بعض کے مطابق 6 سال ہو چکی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ بڑے ہو چکے تھے اس لیے پہچان نہ سکے، تو جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے آپ پر میری جان فدا، میں ہی آپ کا دادا حضرت عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے، اور آپ کو اپنے گھوڑے پر
आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने अपने पोते की खुशी में बकरियां और गायें ज़बह की और मक्के वालों की दावत की। तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत हलीमा सादिया से पूछा, तुम्हारी तो ख्वाहिश थी कि मोहम्मद आपके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास कुछ देर रहें, लेकिन आपने तो वापस कर दिया। तो उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया ने जवाब दिया कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी, मुझे अंदेशा था कि कोई ख़तरा पेश आ जाए, इसलिए मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सुपुर्द कर दिया। तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक्त फरमाने लगी कि मुझे सच सच बताओ माजरा क्या हुआ है, क्या वाक़या पेश आया। तो उन्होंने फरमाया, मैंने अजीब व गरीब वाक़यात देखे, उनमें से एक सीना मुबारक चाक होने का वाक़या, वो सारे का सारा हज़रत आमना को सुनाया। और फिर उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुज़री और ये लोग आसमानी किताबों तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं। साथ ही मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में इन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर दो। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी ये बात सुन ली कि वो उनके कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इसे ज़रूर कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं और उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोल बाला होगा, उनकी पैदाइश और बचपन की अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूँकि हलीमा सादिया ने उनसे कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं, इसलिए उन्होंने बच्चे को कत्ल करने की इरादा तर्क कर दिया। इस तरह फरमाती हैं कि एक जगह उकाज़ के मेले में मैं ले गई और ये जahलियत के ज़माने में मशहूर मेला लगता था, ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। शिवाल में लोग हज करने आते तो फिर यहाँ खेलते कूदते अपनी बुराइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि मैं बाज़ार में घूम रही थी, एक काहिन की नज़र हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, तो उसने लोगों को कहा कि इस बच्चे को मार डालो। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला घबरा कर वहाँ से सिरक गई। उन्होंने कहा, ये वो बच्चा है जो बड़ा हो के नबूवत का दावा करेगा और तुम्हारे माबूदों को कत्ल कर डालेगा और तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और तुम पर गालिब आ जाएगा। फिर वो फरमाती हैं कि लोग इधर दौड़े और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले के चल दी। फिर ज़िलजार से मेरा गुज़र हुआ, यहाँ भी एक मेला लगता था, तो एक नजूमी था, उस नजूमी की निगाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास आँखों के अंदर सुर्खी देखी जो कुदरती तौर पर थी। उसने भी कहा, अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो, ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उस वक्त वो पागल हो गया, इसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्न हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़री। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंढों के दरमियान मुहर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की सुर्खी को भी देखा। इन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आँखों में कोई तकलीफ़ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ये सुर्खी इनकी आँखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगम्बर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला ने ये सुनते ही वहाँ से जल्दी से चली गईं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास पहुँचा दिया। अब जब वालदा के पास पहुँचाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा मोहतरमा हैं, वो अपने मैके में मदीनातुल मुनव्वरा में यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ननिहाल तशरीफ़ ले गए। उम्मे ऐमन भी आपके साथ थी। तो उम्मे ऐमन कहती हैं कि एक दिन मदीना के दो यहूदी मेरे पास और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा,
یہ اس امت کا نبی ہے، یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچیں۔ آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اپنے 2 اللہ اکبر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے جب آپ کی والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ آپ نے فرمایا میری والدہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے، کس کے حوالے؟ ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ہیں، اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو قصہ ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، اسے سمجھیے، اسے اپنی زندگی میں لے آئیے اور اسے پورے عالم کے انسانوں تک پہنچائیے۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریے، اچھی دینی معلومات اور دینی ویڈیوز آپ تک پہنچنے کا ذریعہ انشاءاللہ یہ چینل بنتا رہے گا۔ اور آپ ہم نے کومنٹ ضرور پاس کیجئے اور لائک کیجئے اور ہمارے اس کام کی حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ ہم اس کام کو احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت کرے، اللہ میری بھی حفاظت کرے، پوری امت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔